السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تعلیمی کامیابی کے اصول، کہ ہم کس طرح سے اپنے تعلیم کو، اپنے علم کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بہت سارے بچے جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سے ایک چیز یاد کرتے ہیں، وہ یاد نہیں رہتی ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کلاس کے اندر اس پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ اچھی خاصی ایک چیز یاد ہوتی ہے، کلاس میں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں انہیں یاد ہو جاتی ہے، پھر گھر میں جا کے ریوائز کرتے ہیں تب یاد ہو جاتی ہے، لیکن اگلے دن وہ اس کو جب سنانے لگتے ہیں یا ٹیسٹ میں لکھنے لگتے ہیں تو وہ بھول جاتی ہے۔ تو اب ہم کوشش کریں گے کہ اس پوری سیریز کے اندر وہ تمام باتیں جو ہے وہ بتائیں گے جن سے ہم اچھے انداز سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج اس کا پہلا سٹیپ ہے ہمارے پاس، پہلا لیکچر ہے SQ3R، مطلب زیادہ سارے میسیج جو ہیں وہ دنیا کے اندر رائج ہیں، ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق ایک طریقہ کا رائج کرتا ہے۔ ایک بات جو سب سے اہم، اب یہ ذرا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بھئی کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمپلی وہی طریقہ ہے جو ہمارے مدارس کے اندر موجود رہا ہے۔ ہمارے مدارس میں مدتوں تک یہی طریقہ، بلکہ اب بھی یہی طریقہ ہے کہ یہ جو آپ کا 3R والا طریقہ ہے یہ مدارس کے اندر رائج ہے۔ یہ والا ہم کیونکہ پہلے کر چکے ہوتے ہیں۔ اب SQ3R یعنی دنیا کے اندر جو تعلیمی کارکردگی کو بہتر کرنے کے طریقہ کار ہیں اس میں سے یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اب سب سے پہلے ایس مین سروے، کہ جس موضوع کو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، جس ٹاپک پر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، جس کتاب کو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، جس سبق کو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کا ایک جائزہ لے لیجئے۔ مثلا آپ کوئی سبق پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سبق کو ایک نظر ایسے دیکھ لیجئے سرسری طور پر۔ اب جائزہ لینے سے کیا ہوگا، اس کو عنوان آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور اس کی موٹی موٹی باتیں ہیں، وہ کی ورڈز جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد کوسچننگ کرنی ہے۔ جو موضوع آپ نے دیکھا ہے، جو موضوع آپ پڑھنے جا رہے ہیں، جو کتاب آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے کوسچن ریز کیجئے۔ کوسچن سے کیا ہوگا، کیونکہ یہ کوسچن جو ہیں وہ کامیابی کی کنجی ہوتے ہیں۔ یہ نالج کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سوال ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ اسی سوال کے ذریعے سیکھتا ہے، وہ بار بار آپ سے پوچھے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیوں ہے، اور اس سے اس کا تجسس جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو جیسے آپ سوال کرتے ہیں، آپ کی کیوریوسٹی، آپ کا تجسس جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور تجسس ہی علم کی سب سے بنیادی چیز ہے۔ دنیا کے اندر جتنا علم ہے وہ تجسس کی بنا پر ہی بنا ہے۔ اس خاطر قرآن پاک میں کیا بار بار ہے کہ سوچتے نہیں ہیں، کیا یہ تدبر نہیں کرتے۔ اب تدبر کرنا، سوچنا، تو ظاہر جب آپ کسی بات پر سوچیں گے، تدبر کریں گے، غور کریں گے تو آٹومیٹکلی سوال پیدا ہوں گے۔ جب اس موضوع سے متعلق سوال پیدا ہوں گے تو آپ کی دلچسپی بڑھے گی۔ جب دلچسپی بڑھے گی تو اب جب اگلے سٹیپ پہ آپ بڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ شوق کے ساتھ پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اب آگے 3R ہیں۔ فرسٹ R مینس ریڈنگ، کہ جس کا آپ سروے کر چکے، جس کے بارے میں کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں، اب آپ اس کو تسلی سے پڑھیں گے۔ ریڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ ایسے ہی کتاب کھلی اور آپ خیالوں میں کہیں کھوئے ہیں۔ تو پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماتن گوش ہو کے پڑھیں، یعنی ریڈ ان بٹوین دا لائنس۔ جب آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو پھر اس کا رزلٹ بھی اور طرح کا نکلے گا۔ تو آپ نے پڑھتے سمے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ریڈ ان بٹوین دا لائنس، یعنی اب آپ نے لفظ لفظ اس کا تسلی سے پڑھنا ہے، بہت گہرے انداز سے پڑھنا ہے، تاکہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آتی چلی جائے۔ ریڈنگ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ریکال کرنا ہے۔ اب جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو عارضی طور پر وہ بات ہمارے شعور میں رہ جاتی ہے، عارضی طور پر ہمارے ذہن کے سب سے فرنٹ والے حصے میں وہ رہ جاتی ہے۔ شعور کے پیچھے تحت شعور ہوتا ہے، تحت شعور سے پیچھے لا شعور، یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، ہم اس پر بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ویڈیو بنائی جائے۔ تو فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جیسے ہم ریڈنگ کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ہمارے ذہن کے عارضی حصے میں رہ جاتی ہے، پھر ہم اس کو اگلے دن جب واپس آتے ہیں تو وہ ہمارے عارضی حصے سے نیچے جا چکی ہوتی ہے تحت شعور میں۔ جب ہم اس کو ریکال کرتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں، ریوائز کرتے ہیں، دہراتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ چیز دوبارہ ذہن میں آ جاتی ہے۔ اب ایک راستہ بن گیا، ایک ٹریک بن گیا چیز کے آنے جانے کا۔ تیسری دفعہ آپ کیا کریں گے، پھر آپ اس کے اوپر ریویو دیں گے۔ اب یہ طریقہ کار جو ہے یہ آپ اگر جانتے ہوں تو مدارس کے اندر یہی رائج ہوتا ہے کہ پہلے دن بچہ جاتا ہے تو اس کو سبق دیا جاتا ہے، پھر اگلے دن وہ سب کی سناتا ہے، وہ پچھلا سارا دہراتا ہے، سناتا ہے، اس طرح سے اس کی جو ریویژن والا پروسیس ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ پھر وہ تیسرے دن جاتا ہے تو وہ سب کے ساتھ منزل بھی سناتا ہے، اور وہ جو منزل والا کنسیپٹ ہے مدارس کے اندر وہ بیسیکلی اسی چیز کا ہے کہ جو اس نے کافی دن پہلے بھی پڑھ رکھا ہے یا اس پارے کا جو کچھ پڑھ رکھا ہے وہ سارے کا سارا سنائے گا۔ اب اس طرح بار بار ریویژن ہونے سے وہ قرآن پاک اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس کو ساری زندگی
نہیں بھولتے ہیں۔ تو یہ پروسیس ایسا ہے جو مدتوں تک آزمایا ہوا ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کو پڑھیں گے پھر اس کو چھوڑ دیں گے کافی عرصے کے لیے، وہ خود بخود آپ کے دماغ سے محو ہو جائے گی، کیونکہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، پچھلی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ جب آپ اس کو ریکال کا پروسیس کرتے رہیں گے، ٹائم ٹو ٹائم اس کو ریکال کرتے رہیں گے، وہ پختہ رہے گی۔ اب یہاں تک تو تھی باتیں یاد کرنے کا۔ اب اس کے بعد ہے آگے جو ایکٹیو لرننگ پروسیس ہے، اس میں ریویو آ جاتا ہے۔ ریویو کیا ہے کہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ اب ایک سبق آپ نے پڑھ لیا، اس کو ریوائز بھی کر لیا، آپ کے دماغ میں بھی آ گیا، لیکن ابھی بھی وہ اتنا پختہ نہیں ہوا جتنا اس پروسیس سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کلاس میں بیٹھیں اور اس کو ریویو کریں، اس کے بارے میں بات کریں، دوستوں سے اس کے بارے میں پوچھیں، اپنے کلاس والوں سے اس کے بارے میں پوچھیں کہ آپ نے یہ سبق پڑھا، آپ کو اس میں سے کیا کیا پوائنٹ سمجھ لگے، میں نے یہ سبق پڑھا، مجھے یہ پوائنٹ سمجھ لگے۔ آپ کسی بک کو پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں ریویو کرتے ہیں، یعنی جو چیز آپ نے پڑھی ہے، جو چیز آپ نے سیکھی ہے، اگر آپ اس چیز کے بارے میں ڈسکس کریں گے، بات چیت کریں گے، ریویو کریں گے، تو وہ بات اور زیادہ پختہ ہوتی چلی جائے گی، یعنی آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر اس چیز کا جو کنسیپٹ ہے وہ اور زیادہ راسخ ہو جائے گا اور دیر پا ہو جائے گا۔ بہت دیر تک آپ اس کے بارے میں بات کر سکیں گے، آپ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ تو یہ ہمارا پہلا قدم تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ کوشش کریں کہ آپ جب پڑھیں تو اس میتھڈ کو فالو کریں کہ سب سے پہلے پڑھنے والی چیز کے بارے میں جائزہ لیں۔ بے شک آپ ٹیچر ہیں تو تب بھی یہی ہے کہ تب بھی آپ کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا سروے کریں، پھر اس کے بارے میں سوالات کریٹ کریں، تاکہ کل جب آپ کلاس میں جائیں تو وہاں بچوں سے اس کے متعلق سوالات پوچھ سکیں۔ سوالات پوچھنے سے کیا ہوگا، بچوں کا تجسس بڑھے گا اور وہ شوق سے اپنا سبق پڑھیں گے۔ تو آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، یہ طریقہ جو ہے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔